محرم الحرام، یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو کہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی ذات پر ظلم مت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ فرمایا ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ماہ محرم۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ عظمت والا عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا مقام دیگر 3 مہینوں کے ساتھ اس بات کے ساتھ بیان فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے میں ان مہینوں میں حرمت والے 4 مہینوں میں ظلم کر کے گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی مت کرو۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العمل الصالح اعظم اجرا فی الاشہر الحرم والظلم فیہن اعظم من الظلم فیما سواہن وَإِنْ كَانَ الظُّلْمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَظِيمًا۔ قتادہ تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اسی طرح ان مہینوں میں گناہ کرنا دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ گناہ کے اعتبار سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اگرچہ کسی بھی مہینے میں گناہ کیا جائے، گناہ کرنا بڑا جرم ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہ کا حجم بڑھ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال دور جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ کوئی شخص ان مہینوں میں اگر اس کا سامنا اپنے باپ کے قاتل سے بھی ہو جاتا تو وہ اس کا راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ ان مہینوں کی حرمت شعائر اسلام میں سے ہے کہ ان مہینوں کا خیال کرنا اسلام کے شعائر میں سے ہے، اور اسلام کے شعائر کی عزت کرنا، عظمت کو سامنے رکھنا یہ تقوی کی دلیل ہے۔ ایک آدمی کے تقوی کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس درجے میں رکھتا ہے اور شعائر اسلام کا کس قدر احترام کرتا ہے۔ حضرات گرامی، ماہ محرم میں نفلی روزے رکھنا، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد ان کا مقام ہے۔ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان جو کہ اسلام کا رکن ہے، اس مہینے کے روزے رکھنا ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ نفلی روزوں کے اعتبار سے اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، فرض نماز کے بعد 5 وقت کی نماز، فرض نماز کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل، رات کی عبادت یعنی قیام اللیل، تہجد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان یوم عاشوراء یوما تصومہ قریش فی الجاہلیہ، اس مہینے میں اگرچہ اس مہینے کے تمام
روزے نفلی روزے دیگر مہینوں کے نفلی روزوں سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، لیکن اس مہینے کے تمام روزوں کی نسبت 10 محرم کا روزہ سب سے افضل ہے، جسے عاشورہ کہتے ہیں۔ اس روزے کے بارے میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 10 محرم کا روزہ عاشورہ کا روزہ دور جاہلیت میں قریش رکھا کرتے تھے۔ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، دور جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ فَلَمَّا قَدِمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ صامہ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کا روزہ رکھا اور 10 محرم نے کہاں سے یہ روزہ لیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ احتمال ذکر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اس روزے کو یہود و نصارہ سے لے لیا ہو جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے بعض روایات ملی کہ انہیں ایک مرتبہ قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا، بہت قحط ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا قحط عاشورہ کے دن ختم فرمایا تو انہوں نے شکر کے طور پر یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَلَمَّا افْتُرِضَ رمضان، جب ماہ رمضان فرض ہو گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عاشوراء یوم من ایام اللہ، ماہ رمضان کے فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کا دن عاشوراء اللہ کے ایام میں سے ہے۔ فمن شاء صامہ ومن شاء ترک، بس جو شخص چاہتا ہے روزہ رکھنا وہ روزہ رکھ لے، جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے۔ باقی اس دن کے بارے میں جو اہمیت ہے وہ فرمایا یوم من ایام اللہ، کہ اللہ کے ایام میں سے ایک دن ہے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے انعام سے نوازا اور اہل کفر کو اپنی طاقت اور قہر کا
دکھایا کہ وہ کس طرح اپنے دشمنوں کو مغلوب کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ہجرت کے بعد وہاں پہنچے، فرأى اليہود تصوم یوم عاشوراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے، مطلب کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یوم صالح، یہ نیک دن ہے، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فصامہ موسیٰ، تو یہی روزہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، میں موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں تمہاری نسبت۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا حکم دیا اور آپ اس دن کا روزہ خود رکھتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن کے علاوہ 10 محرم کے روزے کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کے روزے کو دوسرے دن پر فضیلت دی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم عاشوراء کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ وَهَذَا الشَّهْرُ یعنی شہر رمضان، اور ماہ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کو فضیلت نہیں دیا کرتے تھے ماہ رمضان پر۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صوم عاشوراء یکفر السنۃ الماضیہ، 10 محرم عاشوراء کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی کفارہ بن جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن یزید جو کہ 73 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ اشعث بن قیس رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے کر گئے۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو وہ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، اور یہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو وہ تابعی عرض کرنے لگے یا ابا محمد، ان تابعی کو فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یا ابا محمد ادنو، ابو محمد میرے قریب آ جاؤ، الی الغداء، کھانا کھا لو۔ انہوں نے فرمایا اولیس اليوم یوم عاشوراء، کیا آج عاشوراء کا دن نہیں ہے 10 محرم کا؟ مطلب آپ کھانا کھا رہے ہیں اور مجھے بھی کھانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَا، تمہیں معلوم ہے عاشوراء کے دن کے بارے میں، مطلب آج کے روزے کے بارے میں، آج کے دن جو روزہ رکھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ قال وما ہوا، انہوں نے عرض کیا کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ فرمایا انما ہوا یوم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ قبل ان ینزل شہر رمضان، کہ
کہ یہ وہ دن ہے جس کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہونے سے پہلے رکھا کرتے تھے۔ فرمایا فلما نزل شہر رمضان تُرِكَ، بس جب سے ماہ رمضان کا حکم نازل ہوا ہے اس دن کے روزے کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ دوسری روایت ہے تَرَكَهُ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کو چھوڑ دیا تھا، مطلب اس دن کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اس دن سے۔ نفلی روزے کا حکم باقی ہے، جیسا کہ دیگر روایات میں موجود ہے۔ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، جو شخص چاہتا ہے روزہ رکھنا نفلی نیت سے وہ رکھ سکتا ہے، جو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ تو دوسری روایت میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو تمہارا روزہ نہیں ہے تو آ جاؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ماہ محرم کے روزے پورے مہینے کے روزے نفلی روزے ہیں اور دیگر تمام مہینوں کے روزوں سے افضل ہیں سوائے ماہ رمضان کے روزوں کے، کیونکہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ اس کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور ماہ محرم کے روزوں میں سے بھی افضل روزہ 10 محرم کا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ انہو یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن یعنی عاشورہ کا دن یہود و نصارہ اس دن کی عظمت رکھتے ہیں، اس کو عظیم سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ انشاء اللہ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ، کہ جب آئندہ سال ہوگا اللہ کی مشیت کے ساتھ، اگر اللہ نے چاہا ہماری زندگی رہی صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ، ہم 9ویں دن کا روزہ رکھیں گے، یعنی 10واں تو ہم رکھتے ہی ہیں، 9ویں دن کا روزہ رکھیں گے یہود و نصارہ کی مخالفت میں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ اکیلا عاشورہ کا دن عبادت کا دن ہے، عظیم دن ہے، اور اس امت اسلامیہ کو یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم ہے، چاہے دینداری ہی کیوں نہ ہو، ان کی عبادت کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی مسلط کر دی ہے، اور اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ قیامت تک اہل ایمان کو ان کی مخالفت کرنے کا حکم ملا ہے۔ جہاں کہیں بھی ان سے مشابہت ہوتی ہو اس کی مخالفت کرنا ہر مومن کا فرض ہے۔ اور اس میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ جب نبی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ یہود و نصارہ اس دن کی عظمت میں روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال سے حکم جاری کر دیا کہ آئندہ سال سے اس روزے کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، آئندہ سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، لیکن آپ کا حکم پوری امت کے لیے قیامت تک جاری رہے گا۔ لہذا سب سے افضل روزہ 10 محرم کا ہے، اور اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا بہتر ہے۔
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، لَإِن بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ضرور 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، یعنی 10 عاشورہ کے ساتھ، 10 تاریخ کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی رکھنا چاہتا تھا یا اسے پتہ نہیں تھا، 9 تاریخ گزر گئی، 10 تاریخ آ گئی، کیا اب وہ روزہ نہ رکھے؟ کیا اس کے لیے مکروہ ہوگا اگر اس نے 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا؟ اہل علم کے نزدیک راجح بات یہی ہے کہ اس کے حق میں مکروہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پھر بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اکیلا، اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ اور مسند احمد کی دوسری حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، 10 تاریخ سے پہلے عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھ لو۔ تو اس طرح عاشورہ کے روزے کے 3 درجات ہیں۔ افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی 9 کا روزہ نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کا رکھ لے۔ اس کے بعد اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو اکیلا عاشورہ کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، 10 محرم کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی فضیلت عظیم ہے کہ اس دن کا روزہ گزشتہ یعنی پچھلے پورے ایک سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنتا ہے، کفارہ بنتا ہے، تو اس فضیلت سے محروم نہیں کیا گیا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کو اللہ کے ایام سے، اللہ کے ایام کے ذریعے نصیحت کرو ان لوگوں کو اللہ کے ایام کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم عاشورہ کے دن کو فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے ایام میں سے ایک دن ہے۔ اللہ کے ایام کیا ہیں؟ جن کو یاد کرانا اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ یاد کراؤ ان کو، اللہ کے ایام یاد کراؤ، اللہ کے دن، اور ان دنوں میں سے ایک دن عاشورہ کا دن ہے۔ اللہ کے ایام کے بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں، مختصر طور پر ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے ایام کا مطلب النعم التي انعم اللہ بها علی بنی اسرائیل، کہ وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرمائے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی، فرعون کے قہر، ظلم، ستم، غلبے سے ان کو آزاد کروایا، انہیں نجات عطا فرمائی، پھر معیشت کا مسئلہ بنا تو من و سلوہ نازل فرما دی، اور انہیں جب گھر نہیں تھے، چھت نہیں تھے تو بادلوں کے ساتھ سایہ عطا فرمایا، بادل مسخر کر دی کہ جہاں جاتے تھے سایہ کرتے رہتے تھے، معیشت نہیں تھی، من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ تو یہ سارے انعامات، یہ تھوڑی سی مثال ہیں کہ یہ اللہ کے ایام ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کس طرح مدد فرماتا ہے، اور مدد کی ہے، اس کا ذکر، اس کے ذکر سے تاریخ بھری پڑی ہے، انسانیت کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو ان دنوں کو یاد کرو، ان دنوں میں سے ایک دن عاشورہ کا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک قوم جو بالکل مستضعف، نہ کوئی طاقت تھی نہ حیلہ تھا، اور سپر طاقت سے کس طرح ان کو آزاد کروایا، اور اس کا صرف ایک ہی سبب تھا کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی طاقت اور لشکر کے انہیں آزاد کروا دیا، اور پھر ان کا معیشت کا مسئلہ بھی حل کیا، ہر قسم کے مسائل حل کیے۔ اور دوسرا مطلب اللہ کے ایام کا
کہ وہ واقعات اور احداث جو تاریخ میں رونما ہوئے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے دشمن کو نیست و نابود کیا ہے۔ پہلا معنی تو تھا کہ اللہ کے ایام کا مطلب ہے کہ وہ انعامات، وہ مدد اللہ کی جو آئی تھی اس کے بندوں کے ساتھ، اپنے بندوں کو عزت سے نوازا تھا۔ دوسرا مطلب یہ کہ وہ دن یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو نیست و نابود کیا تھا۔ دشمن کے سب وسائل، ساری طاقت، لشکروں کے لشکر بیکار کے بیکار رہ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل معاصی اور ظالموں سے کیسے انتقام لیتا ہے، اس کو بھی یاد رکھو۔ فرعون کا ظلم سب کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کس طرح غرق کیا۔ اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جو بھی سوار تھے نجات پا گئے، اور پوری قوم کا ظلم ستم اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ کبھی بادشاہ کا ظلم ہوتا ہے، کبھی قوم پوری ظالم بن جاتی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہی مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں میں فضیلت دی تھی، وہی بنی اسرائیل جن کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا، غلبے سے نوازا، بغیر ہیلے کے معیشت بنا دی، وہی جب اترائے اور جب انہوں نے نافرمانیاں کی، وہ ایمان اور عمل صالح کا راستہ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کو غلبہ نصیب ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمت کو بدل لیا، نعمت چھین لی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، ہم سب اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عزت سے نوازتا ہے، غلبہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے انعامات کو چھینتا نہیں، واپس نہیں لیتا۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، اس وقت تک جب تک وہ اپنے ایمان اور عمل صالح کو بدلنا لے، اپنے منہج کو بدلنا لے، اپنے عقائد کو بدلنا لے۔ اس امت کے پہلے حصے کو غلبہ جو نصیب ہوا ہے، اس کا سبب صحیح عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر جو انہوں نے زندگی بسر کی ہے، عمل صالح ہے۔ اور جب سے اس امت میں بدعات کا ظہور ہوا ہے اور بدعات کے ائمہ ظاہر ہوئے ہیں، بدعت دعوت اسلام کی دعوت قرار پائی ہے، اور بدعات کے عروج کو اسلام کا غلبہ شمار کیا گیا ہے، اس وقت سے یہ امت پستی کے دور سے گزر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے آج بھی وہی ہیں۔ اس امت نے اپنی حالت کو بدلا ہے، اپنے عقیدے کو بدلا ہے، اپنے منہج کو بدلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت چھینی ہے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ اور آج بھی اس کا حل یہی ہے کہ امت توبہ کر لے، رجوع کر لے اس منہج کی طرف جس منہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے قرون اولیٰ کے مسلمان تھے۔ یہ یوم عاشورہ انہی دنوں میں سے ایک دن ہے جو ہمارے لیے تاریخ ہے، عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر وسائل کے بھی غلبہ دیتا ہے، اور دشمن چاہے عروج پر چلا جائے، اس کی طاقت، اس کے وسائل، اس کے باوجود اس کا مقدر ذلت و رسوائی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ غلبہ ہمیشہ والعاقبۃ للمتقین، غلبہ انجام آخر کار متقی لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ جو امت مسلمہ کے لوگ ان بکریوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، جس کا چرواہا دور جا چکا ہو، موجود نہ ہو، کوئی کسی کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کسی کو مہدی کا درجہ دیتا ہے، کوئی کسی کو مجدد کا، یہی وہی گمراہی ہے جس کی وجہ سے ہماری کشتی ساحل تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اسلام غالب ہوگا،
مسلمان غالب ہوں گے جو اسلام کے منہج کو ہر وقت پکڑ کے رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ کبھی بھی غالب نہیں ہوں گے، کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ پائیں گے جنہوں نے اسلام کے منہج کو بدل دیا ہے۔ اسلام کا منہج ہی غلبے کا منہج ہے۔ جو لوگ فتنوں کو ہوا دیتے ہیں، فتنوں کو ہوا دیتے ہیں، وہ فتنے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا ہے، دور رہنے کا حکم دیا ہے، وہ لوگ کس طرح اسلام کے غلبے کا دن دیکھ سکتے ہیں؟ اسلام غالب ہوگا، مسلمان غالب ہوں گے، لیکن یہ اہل بدعت، اہل فتنہ، اہل فساد یہ کبھی بھی غالب نہیں ہوں گے، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پستی کا سبب ہیں، ان دنوں کا سبب ہیں۔ ہماری توبہ اسی میں ہے کہ ہم اسلام کے منہج کو پکڑ لیں اور ان لوگوں کو بے نقاب کریں جو ہماری صفوں میں اسلام کے نام پر منہج کو بگاڑ رہے ہیں، ان کو بے نقاب کریں تاکہ آپ سرخرو ہو سکیں، چاہے آپ اکیلے رہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو سرخرو لوگ چاہیے، منہج میں، عقیدے میں کھچڑی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کسی محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کی تحریف کی جا رہی ہو، وہاں بیٹھنا منع ہے، ورنہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ منافقین کے درجے میں رکھ کے اٹھائے گا۔ تو کس طرح زندگی، مسلک اور منہج اور دعوت و تبلیغ اس طرح مکس کر کے چل سکتی ہے؟ مومن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے لیے سب کی دشمنی مول لے سکتا ہے، اکیلا رہ سکتا ہے، اکیلا چل سکتا ہے۔ یہی وہ توکل ہے، یہی اہم توکل ہے کہ لوگوں کی کثرت کو مت دیکھیے، وسائل کو مت دیکھیے کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا، ہم اکیلے رہ جائیں گے، وہ لوگ پوسٹوں پر چلے جائیں گے، وہ فلاں شعبوں کو لے لیں گے۔ یہ کوئی غلبے کے وسائل نہیں ہے۔ آپ کو حکم ملا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑ لو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، باقی یہ غلبے کے دن اور پستی کے دن یہ اللہ کے دن ہیں، یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ آپ کو اس مشن پر نہیں لگایا گیا کہ آپ ان دنوں کو پھیر سکتے ہیں، تنظیم بنا کر، تنظیموں کا اتحاد کر کے آپ کوئی حالات کو بدل سکتے ہیں، قطعاً نہیں۔ یہ حالات اللہ کی طرف سے آپ پر مسلط ہیں، آپ کی عقیدگیوں کی وجہ سے اور غلط منہج کی وجہ سے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، آپ کس صف میں ہیں، آپ اس کا احتساب کریں، کیونکہ جس دن غلبے کا دن آئے گا، جس صف میں آپ کھڑے رہتے ہیں، ان صف والوں کو مغلوبیت ملے گی، شکست ملے گی۔ اہل بدعت، اہل فساد، اہل الاہواء، چاہے وہ اسلام کا نام لے یا لبرلزم کا نام لے، سیکولرزم کا نام لے، ڈیموکریسی کا نام لے، سب کا مقدر ذلت اور رسوائی ہے، اور غلبہ اللہ کے دین کو ہے، اور دین کو لازم پکڑنے والوں کو، چاہے وہ تھوڑے سے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی چھوٹی ٹولیاں اللہ کے حکم سے بڑے لشکروں پر غالب آئی، بھول گئے اللہ کے ایام کو یاد کرو۔ لہذا اپنے ہاتھ سے غلبے کا بت بنائیے، یہ سب سراب ہے۔ غلبہ وہ ہے جو اللہ دے، عزت وہ ہے جو اللہ دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، جو ہم سے لا علمی میں یا جان بوجھ کر غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنا مسلک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کی اپیل ہے عبد الغفار حسن رحمہ اللہ، علماء
بڑے علماء میں سے ہیں، ان کی بیٹی شدید بیمار ہیں، انہوں نے دعائے صحت کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے، اور تمام مسلمان بہن بھائی جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ایک سابقہ طالب علم میرے چچا زاد بھائی محمد زکریا جو کہ یہاں پڑھتے تھے، وفات سے چند دن پہلے انہوں نے خاص طور پر پیغام دیا تھا کہ سب بھائیوں سے میرے لیے معافی کی اپیل کرنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ وادخلہ الجنة الفردوس۔ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين۔